ایسا آئے پھر ویسا جانے نہ دیں اور اس سے ایوارڈ وصول نہ کریں، بلکہ اس کی آگے مرمت کریں، اچھی طرح اسے سمجھائیں اور اسے ویسا نہ جانے دیں، بلکہ اسے توبہ تک پہنچائیں، یا کم از کم اس کو ندامت تو ہو، وہ سوچنے پر مجبور تو ہو۔ جیسے اب یہ شخص آیا تھا تو گندا تھا، اندھا تھا، اب اس کو نور ملا، آنکھیں ملی، آیا تھا جہنمی تھا، اب جنتی بنا۔ تو یہ اللہ والوں کا کام ہے کہ اب اتنا اس کو موقع دیا، وہ جو پوچھنا چاہتا ہے پوچھتا جائے، یہ آگے سے اس کو جواب دیتے گئے۔ اور یہاں پر جا کر آپ نے فرمایا باب توبات مفتوح، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تیرے لیے بھی کھلا ہے، تو توبہ کر لے۔ باب توبات مفتوح، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ فَأَكْسِرِ الْإِسْتِغْفَارَ لَهُمْ، تو نے آج تک بہت بکواس کی یہ ہستیوں کے خلاف، اب اس کا کفارہ دے اور ان کے لیے درود و سلام پڑھ اور ان کے رفع درجات کی دعائیں مانگ۔ اور ساتھ فرمایا کہ میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں اما انک لو مت وانت مخالفہم، اگر تو اس حالت میں مرا کہ تو ان ہستیوں کے خلاف ہے، خلفائے ثلاثہ کے، اور جب تو خلفائے ثلاثہ کے خلاف ہے تو حقیقت میں تو مولا علی کے بھی خلاف ہے، اگرچہ تو سمجھتا ہے کہ تو ان کا محب ہے، پر اگر تو یوں ہی مر گیا وانت مخالفہم، کہ تو اسی مخالفت پر ہے اور تو مر گیا، مت علی غیر فطرت الاسلام، تو پھر تو فطرت اسلام پہ نہیں مرا، مسلمان ہو کے نہیں مرا، تو غیر مسلم مرا۔ مت علی غیر فطرت الاسلام، پھر تو فطرت اسلام پہ نہیں مرا۔ فطرت اسلام پہ مرنا ہے تو چاروں کو مان اور چاروں کا ادب کر۔ کانت حسناتک مثل اعمال الکفار ہباء منثورا، اگر تو اس حالت میں مر گیا جو تو لے کے یہاں میرے پاس آیا تھا کہ تیرے دل میں ان کا بغض ہے اور تو مناظرے کرتا پھر رہا ہے، اگر تو ان کی مخالفت میں مرا تو بظاہر جتنے تو نے نیک کام کیے ہوئے ہیں قیامت کے دن ان میں سے کسی ایک کا ایک ذرہ بھی تجھے اجر نہیں ملے گا۔ کیسے تو مرے گا کہ کانت حسناتک مثل اعمال الکفار، تیرے نیک کام یوں ہی ہوں گے جیسے کافروں کے ہوتے ہیں۔ اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، یعنی کافر جو ہے وہ مسجد حرام کی اینٹیں بھی لگاتا رہے، حاجیوں کو پانی بھی پلاتا رہے، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اس کو کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، کافر ہزاروں لوگوں کو صبح و شام کھانا کھلائے کہ غریب ہیں ان کے پاس کھانا کہ کچھ نہیں، اور یہ کھانا کھلا رہا ہے، تو قیامت کے دن اس کے لیے ایک ذرہ بھر بھی ثواب نہیں ہوگا۔ یہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے یہ یوں ہی ہے، دوپہر کے وقت ریت کا صحرا ہو تو کرنے پڑے تو لگتا ہے ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، اور قریب جائیں تو ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا۔ تو فرمایا اس طرح تیرے اعمال ہوں گے، اور پھر ہباء منصورا، کہ جب اندھیرا ہو کمرے میں اور چھوٹے سے سوراخ سے کوئی کرن اندر آ رہی ہو، اس کرن کے اندر اڑتے جو لائن بن جاتی ہے اندھیرے میں کہ ذرات اس میں اڑ رہے ہیں، وہ جو ذرات ہیں جو اس کرن میں اڑتے نظر آ رہے ہیں، اس طرح تیرے اعمال ہو جائیں گے۔ تجھے اگر تیرا عقیدہ خراب ہے تو تجھے کسی نیکی کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ آپ نے اس کو فرمایا کہ اس واسطے تو اپنا سینہ صاف کر، توبہ کر، پھر تجھے جو ہے وہ اجر و ثواب ملے گا۔ تو اس پر فتاب الرجل، وہ بندہ تائب ہو گیا، رافضی تائب ہو گیا، وراجع عن مقالته واناب، اپنے نظریے سے اس نے رجوع کر لیا۔ جو تینوں خلفاء کے خلاف اس نے باتیں گھڑی ہوئی تھیں یا اس کو کسی نے زہر دیا ہوا تھا گندے نظریات کا، اس نے رجوع کر لیا، واناب، اور اس رجوع کے بعد وہ پکا یعنی سنی بنا اور اسی پر ہی وہ قائم رہا۔ تو اس انداز نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے یعنی ایک نہیں ایسے کئی بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کی، اور آپ کے ایسے کئی مکالمے موجود ہیں ہماری کتابوں میں، اور ان کے بعض حصے روافض کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ اور یہ ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر تو میرے دورے باپ ہیں،
امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ آپ کے سلسلہ نسب کی بنیاد پر ہم نے پہلے سیمینار میں وہ تفصیلات بیان کی کہ یہ وہ قول کیوں کرتے تھے کہ تمام سادات جو ہیں ان کے شجرہ نسب میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی روحانیت بھی موجود ہے جو امام جعفر صادق کی طرف منسوب ہیں. تو امام جعفر صادق جو کہتے ہیں والدانی ابو بکر مرتین، ابو بکر ایک بار نہیں میرے 2 بار باپ ہیں، اس انداز میں امی جان کی طرف سے بھی اور ابا جان کی طرف سے بھی یہ نسبت حاصل ہے. تو یہاں پر اس مناظرے کے اختتام پر آج ہمارے ملک میں موجودہ صورتحال میں، ویسے تو اس کانفرنس کے بارے میں مستقل میں ایک پوری تقریر کروں گا جو وفاق المدارس شیعہ کی طرف سے کی گئی، اس کے صدر اور باقی جو عہدیداران ہیں، اور اس پریس کانفرنس کے اندر عدالت صحابہ کو ماننے کا انکار کیا گیا کہ سارے صحابہ عادل ہیں. اس پر انہوں نے تنقید کی کہ معاذ اللہ ایسا نہیں. اور پھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ خرافات بکے کہ وہ حدیثیں گھڑتے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہوں نے توہینیں کی. اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ لفظ کہا کہ کچھ صحابہ گڑبڑ تھے معاذ اللہ. تو یہ ایک تو ان کا ویسے ہی ایسا طبقہ ہے جو گستاخی میں دردہ ہیں، جو ان کے ہاں بھی ان پڑھ ذاکر قرار پاتے ہیں، اور یہ جو ان کا ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے. اور پھر اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ میں وہ اتحادی ہیں ہماری تنظیم المدارس کی. اب اتنے دن ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اتنے بڑے خرافات بکے ہیں. کوئی ایک صحابی بھی کروڑوں ولیوں سے اوپر والی شان کا مالک ہے. آج کسی کے پیر کو پتہ نہیں اس کا ولی ہونا ثابت بھی ہے یا نہیں. کوئی کہے تو فوراً لوگ اچھلتے کودتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کو ایسا کیوں کہا گیا، اور ادھر کروڑوں پیروں کے جو پیر ہیں انہیں کہا گیا، انہیں گڑبڑ کہا گیا، انہیں حدیث گھڑنے والا کہا گیا، ان کی عدالت کا انکار کیا گیا. ہم تو ابھی جو کچھ بھونکنے والوں نے وہ کراچی میں بھونکا تھا اس کے لحاظ سے ان سارے لوگوں سے مطالبہ کر رہے ہیں، اور آگے ان کے سیالکوٹ میں جو خرافات انہوں نے کیے وہ علیحدہ ہیں، یہ لاہور میں جو کیے وہ علیحدہ ہیں، اور ادھر یہ حضرات ہیں پیران طریقت اللہ ماشاء اللہ اور سنی تنظیمات کے قائدین اللہ ماشاء اللہ. ہمیں تو کوئی چیز سننے کو نہیں مل رہی. اتنے دن ہو گئے ہیں اس پریس کانفرنس کو، اور وہ دینی مدارس کی ان کی تنظیم ہے، کالجز یونیورسٹیز کے نصاب کی تنظیم نہیں ہے، لیکن وہ سکولوں کے نصاب کے بارے میں بولے ہیں کہ جو سکولوں میں نصاب بنایا گیا اس کے خلاف وہ بولے ہیں کہ وہاں یہ ہم پہ لازم کیا جا رہا ہے کہ سارے صحابہ کو ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہیں، ہم نہیں کہیں گے معاذ اللہ. تو یعنی وہاں اگرچہ ان کا نظریہ جھوٹ ہے، غلط ہے، مگر ان کی دینی مدارس کی جو تنظیم ہے وہ وہاں بھی جا کے بول رہی ہے. اور ہماری دینی مدارس کی تنظیم کے جو لیڈر ہیں وہ اتنے لبرل ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے مذہب کے ان اہم مسائل پر بھی خاموش ہیں. یعنی انہیں نہیں ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے لہذا ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں نہ دیں. وہ روزانہ وحدت کے نعرے لگاتے ہیں کہ کوئی اختلاف نہیں، ہم ایک ہیں، اور ایک ہیں کہہ کے ساتھ ہمارے ابو ہریرہ کو تو وہ حدیثیں گھڑنے والا بنا رہے ہیں، اور حدیثیں گھڑنے والا تو جہنمی ہوتا ہے. تو یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ ہمارے مذہبی لیڈر لبرل کیوں بن گئے ہیں. وہ اپنے جھوٹے نظریے پر بھی ڈٹے ہوئے ہیں، بول رہے ہیں. یعنی وفاق المدارس کے ان لوگوں نے یہ ضروری سمجھا کہ ہم نے رد کرنا ہے اس نصاب کا جو حکومت نے بنایا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی دوسرا لیڈر ہو وہ رد کر لے گا، ہم چونکہ مدارس والے ہیں یہ کوئی سکولوں کے لحاظ سے کرے. لیکن انہوں نے وہ جو اگرچہ ان کا ایک بہت غلط نظریہ ہے، جھوٹ ہے، مگر اس جھوٹ پر بھی وہ بڑے سیریس ہیں.
اور جھوٹ پر بھی وہ لبرل نہیں ہیں، بڑے مذہبی اپنے طور پر، اگرچہ ان کا وہ سارا جھوٹ ہے لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ بول رہے ہیں۔ اور ادھر ہمارے جن لوگوں نے بولنا تھا وہ سمجھتے ہیں ہمارا یہ فرض ہی نہیں ہے، فرض کیا ہمارا نفل بھی نہیں ہے۔ اور اتنے دن ہو چکے ہیں اس ملک پاکستان میں، انہوں نے پریس کانفرنس کر کے یہ گالیاں دی ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو، اور نہ پیروں میں سے کوئی بول رہا ہے نہ ان تنظیمات میں سے۔ اور ہم کسی ایک تنظیم کو نہیں کہتے، جو نہیں بول رہا ہم سب کو کہتے ہیں۔ اگرچہ ایک تنظیم کے لیڈر نے ہمارے خلاف پوسٹ لگوا دی کہ اہل سنت و جماعت کے دینی خدمات سے مامور حضرات سے گزارش، یعنی ہم نے ان کو متوجہ کیا تو اس میں بھی انہوں نے مجرم ہمیں قرار دیا کہ، اور یہ تاثر دیا کہ اہل سنت کے دینی جذبات والے لوگ تو میرے ساتھ ہیں، تم ایسے لگے ہوئے ہو۔ تو میں کہتا ہوں ان جو مامور ہیں اہل سنت کے جذبات سے، انہیں ذرا چابی دو کہ وہ بولیں صحابہ کو گالی دینے والوں کے خلاف۔ ایک پوسٹ کم از کم صحابہ کی عزت کے لیے بھی لگوا دو۔ اپنے دفاع میں تو لگوا دی کہ اپنا مقام بڑا ہے، تو صحابہ کے بارے میں وہ خواب میں خیال میں نہیں بھونکے، وہ سامنے پریس کانفرنس کر رہے، ویڈیو چل رہی ہے ان کے بیانات ہر طرف ہیں، اور تمہاری طرف سے نہ اخباری بیان آیا ہے نہ تمہاری طرف سے کوئی پوسٹ آئی ہے۔ یہ ایک میں تمہارا، میں سب کو کہہ رہا ہوں جن کی نہیں آئی، خواہ وہ کوئی تنظیم ہو، ہم نے ان لیڈروں کا کلمہ نہیں پڑھا اور نہ ان پیروں کا پڑھا ہے، ہم نے جن کا پڑھا ہے ان کے حق میں بول رہے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اور قرآن و سنت نے ہمیں جن کے ادب اور احترام کا حکم دیا ہے ان کی بے ادبی ہو رہی ہے، اور ان کی بے ادبی کو روکنا اور ان کی عزت پر پہرا دینا یہ آخری سانس تک ہمارا فریضہ ہے۔ تو اہل سنت کی عوام اور کارکنان کو میں یہ دعوت دے رہا ہوں کہ ایسے لوگوں سے پھر قطع تعلق کر لو کہ جن لوگوں نے تمہارے دینی جذبات کی ترجمانی کے وقت سو جانا ہے، اب تمہارے دل زخمی ہیں، تمہارے جذبات سے دھواں نکل رہا ہے کہ اس طرح اعلانیہ پاکستان کے اندر سب و شتم ہو رہا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور پھر وہ عمر جلیل سے لے کر اور پچھلے یہ طبقے، یہ ساری بات تو اللہ کی الوہیت سے متصادم کی جا رہی ہے، چونکہ سرکار فرماتی ہیں ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابہ، رب نے اپنے لیے مجھے چنا اور رب نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ تو اللہ کے چناؤ پر اعتراض یا اللہ کی توہین نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ جہالت کا تانا دینا نہیں ہے کہ تو کن کو چنتا رہا جنہوں نے حدیثیں گھڑنی تھیں، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں تھا معاذ اللہ، جبکہ اللہ کو تو سارا پتا تھا۔ انہیں چنا جو عدل والے تھے اور جن کے بارے میں رب ذوالجلال نے رضی اللہ عنہم یہ کہہ دیا۔ آج کون کالا سا ہے کہ جو ان کے بارے میں اپنے خرافات بکے اور اعتراضات کرے؟ لہذا عدالت صحابہ کے بارے میں اگر کسی کے پیٹ میں مروڑ ہے تو اس عدالت کو ثابت کرنے کے لیے ہم فقیر حاضر ہیں، لیکن ہم کسی کو بھونکنے نہیں دیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں کسی بھی صحابی کے لحاظ سے اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ اس مقصد کے لیے آمنے سامنے بے کر ایوارڈ لینے کے لیے نہیں، ہم ان کو دندان شکن جواب دینے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ حکومت ہمیں بلا لے ان کے مقابلے میں، ہم ان کی بیٹریاں خاموش کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن دوسری طرف سے اتنا ظلم ہو رہا ہے، اور جب ہم متوجہ کرتے ہیں تو پھر الٹا ہمیں ہی کوسا جا رہا ہے، اور ایسی بوگس پوسٹیں لگا کر اور مگر مچھ کے آنسو بہا کر اور پھر اصل مسئلے سے توجہ جو ہے وہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس بنیاد پر ہمارا پھر ایک بار ان سارے لوگوں سے، میں نے نہ پہلے کسی کا نام لیا اس اجتماعی گفتگو میں، نہ اب لے رہا ہوں، لیکن سب کو پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن سب نے اس کا جواب دینا ہے۔ اب وقت ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ ساتھ ہی بلوچستان کے اندر جو ملک کی سالمیت پہ حملہ کیا جا رہا ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور میں وہ اکیلا انسان ہوں جو اس وقت بھی میں نے کہا تھا جب تحریک طالبان پاکستان سے لوگ جفیاں ڈال رہے تھے
تو میں نے کہا تھا یہ سانپ ہیں، ان کو مت پالو. آج وہی ٹی ٹی پی پھر فوج پہ حملے کر رہی ہے، اور وہی علیحدگی پسند لوگ بلوچستان میں بھارت کے فنڈ پر اور ان کی ایڈ پر اور ان کی مدد پر افواج پاکستان کے جوانوں کو وہ شہید کر رہے ہیں. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے والے ہیں، خود دہشت گرد اور ان کے جتنے سہولت کار ہیں ان کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے. اور پہلے بھی یہ آگ پاکستان کی فوج سیکورٹی فورسز کے نوجوانوں کے خون نے بڑی مشکل سے بجھائی تھی، اپنا خون چھڑک کے اب پھر وہ شہادتیں پیش کر رہے ہیں. اللہ ان جوانوں کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن و آشتی کا گہوارہ بنائے، اور پاکستان میں دہشت گردی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. یاد رکھیں انشاءاللہ 20 فروری کو آل پاکستان سنی کانفرنس کا لاہور کی سرزمین پہ انعقاد کیا جا رہا ہے. اس سال ہمارا یہ سالانہ پروگرام دن کے وقت ہوگا، صبح 8 بجے انشاءاللہ صراط مستقیم یونیورسٹی گراؤنڈ رنگ روڈ رضا نگر میں یہ پروگرام شروع ہوگا. ان دنوں میں ہر طرف یہ پیغام پہنچائیں. یہ وقت ہے بیج بونے، اور اس دن انشاءاللہ فصل ہری بھری نظر آئے گی. تو بیج بونے کے وقت میں خوب محنت سے ہر طرف یہ پیغام پہنچائیں. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.